مٹی پلیت اس کی ہوتی ہے جو منکر رسول ہوتا ہے، اور مٹی پاک اس کی ہو جاتی ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں کامل ہوتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، اور مٹی پاک ہو گئی۔ اب اللہ نے تو کر دی مٹی پاک، اور جو برائی میں مبتلا ہوا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مٹی پلیت کرتا ہے، تو اس کو جو اپنے ہاتھوں سے مٹی پلیت کرتا ہے نا، وہ کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اس کو اتنی دیر تک دوزخ میں بھیجا جاتا ہے جب تک اس کی اپنی جو پلید کی ہوئی مٹی ہے نا وہ درست نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ نے کی ہوئی ہے نا اس کی مٹی پاک، اس کے نتیجے میں اس کو دھو کر پھر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس پر بھی کوئی واجب نہیں، اللہ پر معاذ اللہ کوئی واجب نہیں کہ اگر کسی نے چوری کر لی یا بدکاری کر لی تو ضرور اسے دوزخ میں بھیجے، ایسا بھی نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عدل یہی ہے کہ تول کر برابر جیسے کہا اس کے مطابق کر دے، لیکن فضل اس کا یہ ہے چاہے تو سارے گناہ بھی معاف کر کے جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ خوارج کے منہ پر بھی تماچا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر نے جو بار بار پوچھا نا، تو دراصل ہماری جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں نا جو عمل پر جو ستارہ پرستوں کے لیے بھی دروازے کھول رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان عمل اور ایمان دونوں کے اندر ایمان اہم ہے، سب سے پہلے ایمان کی اہمیت ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان بندے کو کال لے لیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے اسلم صاحب؟ علامہ جلالی صاحب، جی امہ چینل کتنا بھی فخر کرے یہ کم ہے کہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی مناظر اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے علم بردار کی زیارت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس شاہ صاحب کی دعا چاہیے بس۔ والسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اسلم صاحب آپ کا کال کرنے کا، آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور رحمت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے قبلہ شاہ صاحب اس بات کی اہمیت کو ہم سب کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر خدا کو منانا مشکل نہیں، ناممکن ہے، ایسی بات ہی نہیں۔ اور خدا جب خالق کائنات جل جلالہ انبیاء کرام کے لیے اس بات کو ضروری قرار دے رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو ہم تو ویسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد لوگ ہیں، تمام پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین کرام، اب لائنز جو ہیں وہ کلوز کر دی گئی ہیں، تو قبلہ شاہ صاحب ہمارے محسن صاحب جو کہ اس پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے کہا جب مباہلہ ہوا تو مباہلے میں وہ کہتے ہیں کہ مباہلہ ہوا، ان کا یہ سوال کا یہ پہلا حصہ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تو پنجتن پاک گئے، ازواج مطہرات اور صحابہ کیوں نہیں گئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو وہی ہے جس پر آپ نے ابتدا میں نشاندہی فرما دی، اور قرآن پاک کے اندر یہ نظم قرآن میں یہ دلالت اور الفاظ کے نظم کے اندر ہی، نص کے اندر ہی یہ موجود ہے کہ نہ لعنت کی گئی اور نہ مبالہ ہوا، مبالہ کے لیے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے لعنت کے الفاظ وہاں اس طرح نہیں ہے کہ ہم لعنت کرتے تو پر وہ ہے کہ مبالہ کریں، ثم نبتہل، یعنی حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا سرکار کو کہ کل آپ فرمائیے تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، پھر ہم کریں مبالہ جی، ثم نبتہل فنجعل، اور کریں، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں، یہ ہے۔
تو اس لیے ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ کوئی لعنت کی گئی ہے، یا اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے نصارہ بنی نجران جو ہیں وہ اس سے مبالغہ سے انہوں نے انکار کیا اور جزیہ دیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات کو اس انداز سے لیا۔ اور شاہ صاحب قبلہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ ہوتا تو جناب صدیق اکبر بھی اور ان کے گھر والے بھی یہ سارے ساتھ جاتے۔ اس طرح یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ ان کو بلاتے، ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ فرمایا، یہ در منصور میں یہ لوگ اس کی بڑی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان عبارات کو لائے ہیں، ان روایات کو بھی لائے ہیں جس میں سرکار نے ان سب کو کہا کہ اگر مبالغہ ہوتا ہے تو تم تیار رہنا، میں تم کو بلاؤں گا۔ اس میں آل ابی بکر موجود ہیں جن کو سرکار نے یہ فرمایا ہے، اور مبالغہ نہیں ہوا۔ یہ خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ مبالغہ نہیں ہوا، کیونکہ نصارہ بنی نجران نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا ان کے جو سقف تھے اور ان کے جو رہبر تھے، ان کے بڑے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے سامنے مبالغہ اگر آپ کریں گے اور ان کے سامنے موت اور ہلاکت مانگیں گے، لعنت کریں گے، تو آپ لوگ جو ہے نا دنیا میں کوئی آپ کا ہمنوا نہیں رہ جائے گا، اس لیے ان سے مبالغہ نہ کیا جائے۔ تو ہوا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو بھی ہم مبالغہ میں شامل کریں گے، اس پر روایات موجود ہیں تفسیر در منصور کے اندر، جس کے اندر آل عثمان کے لیے، آل ابو بکر صدیق کے لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ بھی تیار رہنا، ضرورت پڑے گی تو میں تم کو بلا لوں گا، لیکن اس کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، ہمارے ایک اور کالر غیور صاحب نے لندن سے ہمارے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو تراجم کیے گئے تو احباب نے جن لوگوں نے ترجمے کیے تو ان میں کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے جو خالق کائنات جل جلالہ کی ذات بابرکت والا شان کے لائق نہیں تھے، جس طرح کہ وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی کفار نے مکر کیا اللہ سے، اللہ نے بھی مکر کیا، فریب، دھوکہ، اس طرح کے الفاظ۔ ایک تو بے ادبی ہے اس میں، جی۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ مفہوم کے اندر بھی انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جو کفر کی حد تک ان کو پہنچاتی ہیں، اور کفری عبارات ہیں۔ مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مفہوم میں ان لوگوں کو اتنی بڑی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کذب کا، امکان کذب کا مسئلہ انہوں نے اسی پر کیا ہے کہ ہر شے پر قادر ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے تو اس پر قادر ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، نہ ہو تو پھر تو اس کی عاجزی بن جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے صرف ترجمے میں نہیں کہی، مفہوم میں بھی وہ غلطیاں کی ہیں جو عقیدہ توحید کے سخت خلاف ہیں۔ یا اسی طرح جہاں بھی انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اللہ پاک کی یہ شان ہے جب چاہے وہ کسی کام کو کے بارے میں معلوم کر لے، اللہ کا علم جو ہے وہ حادث بتایا، یہ بھی ان کے باقاعدہ مفہوم کی غلطی ہے جو انہوں نے باقاعدہ طور پر غلط سمجھا ہے۔ یعنی بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ایک لفظ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں جی تو وہ اس لفظ کا ترجمہ ہے، اس لیے ہمیں تو کرنا تھا۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ جب چاہے معلوم کر لے؟ حالانکہ وہ دھوکہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ جیسے وہ پہلے آدمی نے دھوکہ کھایا نا ستارہ پرست جنت میں جائیں گے، اس طرح انہوں نے کہاں دھوکہ کھایا؟ دھوکہ اس طرح کھایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی آیت ہے نا، ہم آزمائش کرتے ہیں، تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا آزمائش کرنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ پہلے معلوم نہیں تھا، آزمائش اس لیے کی کہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا آزماتا اللہ اس لیے ہے، یا پھر یہ کہ جیسا تحویل قبلہ کی آیت میں یہ حکم ہے کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں۔ یہ ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ تحویل کا ہم نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ آپ میں سے کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون کعبے کے ساتھ ادھر ہی لگا رہتا ہے کہ ہم کعبے کو ہی فالو کریں گے۔ تو یہ ان کی تفہیم کی، مفہوم کی غلطیاں ہیں، یہ نہ سمجھے ہیں کلام پاک کو اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے تقدس کو سمجھا ہے۔ تو اس طرح نرا توحید رٹا لگانے سے توحید کی سمجھ نہیں آتی، تو بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی صراحتاً۔ تو اس موقع پر میں نہایت اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے فضل و کرم پر اور اس کے بے حد و بے حساب احسان